بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند پہلو۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے جو پہلو بیان کیے ہیں، ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر، اس پر 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج ہماری یہ تیسری نشست ہے ہجرت کے موضوع پر۔ تو پچھلی نشست میں بیان ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، اور غار ثور کے اندر جب تشریف لے گئے تو کچھ واقعات رونما ہوئے، ان کا ذکر ہوا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما ہو چکے، کفار نے پیچھا کیا، کھوجی آ گئے، انہوں نے کھوج نکالا، غار ثور کے منہ پر آ کر دیکھا ایک مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھونسلے میں ہے، ایک درخت ہے جو غار کے منہ پر اپنی خاردار شاخیں پھیلائے ہوئے ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر کوئی اندر ہوتا تو اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ کٹی ہوئی ہوتی، ایک طرف ہوتی، جالا جو غار کے منہ کے اوپر بنا ہوا ہے وہ جالا ختم ہو چکا ہوتا، ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری یہاں بیٹھی نہ ہوتی تو آپ یہاں نہیں ہیں، آؤ کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جب وہاں سے وہ چلے گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر بیٹھ کر ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر غفلت کا ایسا پردہ ڈالا کہ حضور اور آپ کے یار غار سب کچھ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اب وہاں سے جب واپسی ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو گود میں لے کر لیٹے ہوئے، آپ کو پیاس محسوس ہوئی، پیاس کی شدت ہوئی، تو پانی آپ کے پاس نہیں تھا۔ جب پانی کی شدت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، پیاس لگی ہے۔ عرض کیا جی حضور۔ فرمایا غار کے درمیان میں جاؤ، ذرا آگے جاؤ اور وہاں سے پانی پی لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے درمیان میں گئے تو پانی کو پا لیا، اور وہ پانی بڑا عجیب تھا کہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پس انہوں نے اس سے پانی پی لیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تو اس کا ذائقہ اور اس کا رنگ و ذائقہ جو دیکھا تو بڑے خوش عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نہروں کا موکل فرشتہ ہے اس کو حکم دیا کہ اس نہر کا رخ غار ثور کی طرف موڑ دو، تو جنت الفردوس میں نہر کو کھود کر غار تک پہنچا دے۔ تو اس فرشتے نے اس نہر کو جو جنت الفردوس میں ہے اس غار تک پہنچا دیا ہے، تو تاکہ ابو بکر پانی پی لے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر جنت الفردوس کی نہر کا رخ جو ہے وہ غار ثور کی طرف کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے ابو بکر، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، تیرے ساتھ بغض رکھنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے عمل 70 انبیاء کرام کے اعمال کے برابر ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ 242 پر، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 41، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے۔ تو حضرات محترمہ تسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی طلب محسوس ہوئی، پیاس کی شدت کی وجہ سے دل میں سوچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی عطا فرما دیا، اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ ان سے جس نے بھی کچھ سوال کیا، کچھ مانگا، فوراً عطا فرما دیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندھی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دی۔ شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ 112 پر یہ حدیث مبارکہ تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ بڑھا دیا۔ مشکاہ شریف صفحہ 535 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام نے پانی کی شکایت کی کہ پانی ہمارے پاس جو ہے نہیں ہے، تو ہم نے پینا بھی ہے، نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے اندر اپنی ہاتھ مبارک کی جو انگلیاں ہیں وہ رکھ دیں، تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے، اور وہ پانی 300 صحابہ کرام نے پیا بھی، وضو بھی کیا، اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھرا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا فرمائی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر فرمایا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ کہ یہ مقام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کم و بیش 3 دن آپ نے قیام فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان تھا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خدمت کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز نئی نئی خبریں جو ہیں وہ آ کر دیتے، کفار مکہ کے ساتھ رہتے، ان کی ساری باتیں سنتے، وہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ کہاں کہاں حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو رات کو آ کر حضور کو یہ سارے احوال بتاتے کہ کفار مکہ نے یہ پروگرام جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ اور اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ یہ شام کے وقت آتی اور کھانا پیش کر جاتی، تازہ کھانا بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سارا دن ریوڑ جو ہے وہ غار کے آس پاس چراتے رہتے، جب شام ہوتی اپنی بکریوں کو ریوڑ کو لے کر اس غار کے منہ پر آتے، اور وہاں آ کر تازہ بکریوں کا دودھ دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ہر فرد بلکہ غلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کمر بستہ تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے حضرت عامر بن فہیرہ کو روک لیا، پکڑ لیا، اور آپ کو بڑا لالچ دیا
کہ ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، تم ہمیں خبر دو کہ تمہارے سردار ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کدھر گئے ہیں؟ تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لالچ نہ کیا اور نہ ہی اس کا پتہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم انہیں تلاش کر لو، میں کیا جانوں۔ تو یہ واقعات دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 480، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 43، سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ 40 پر موجود ہے۔ تو کفار مکہ جو ہیں وہ دن رات حضور کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور بہت پریشان ہیں۔ آخر نبی کریم سے مکہ سے گئے تو کدھر گئے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال اس سفر ہجرت میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائی، اور ان کا صلہ اور اجر یوں ملا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر اقدس میری جھولی میں تھا، چاند رات روشن تھی، یعنی کہ رات کا چاند چمک رہا تھا اور آسمان پر موسم صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، ہم گھر میں موجود تھے، اس حال میں کہ آقا علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ میری گود میں تھا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بے شک عمر کی تمام زندگی کی جو نیکیاں ہیں ان سب سے بڑھ کر ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے غار والی وہ باری ہے، یعنی کہ عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو غار ثور والی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 560 پر موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو غار والی نیکی ہے وہ اتنی باری ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق کی زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو غار ثور کے اندر وہ 3 دن جو آپ نے قیام فرمایا وہ کون سی نیکی تھی جو سب سے بھاری تھی؟ وہ نیکی یہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضور کا سر اقدس اپنی جھولی میں رکھ کر ٹکٹکی لگا کر 3 دن تک آقا علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تھا، آپ کی زیارت کی تھی، آپ کا دیدار کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ ایسی نیکی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے 3 دن غار ثور کے اندر مکمل کیے، پھر آپ نے غار ثور سے آگے کا سفر شروع فرمایا۔ ادھر کفار مکہ جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں گھروں کو کھنگال ڈالا، مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، مایوس ہو گئے، اور ان کے مجوسیوں نے ان کے دلوں کو سرد کر دیا۔ جب غار ثور میں 3 دن راتیں گزر گئیں تو تیسرے روز صبح کے وقت عبداللہ بن عریقت جسے راہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گیا اور اس نے 2 اونٹنیاں پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہترین اونٹنی جس کا نام جدعا یا قصوہ
تھا، پیش کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر سواری فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا ارکب بعیرا لیس لی، میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہی لکا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم نے اس کی کتنی قیمت ادا کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں نے اس کو اتنے درہم میں خریدا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ اونٹنی اس قیمت کے عوض میں تم سے خریدتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اپنا ردیف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو اور دوسرے اونٹ پر حضرت عبداللہ اور عامر بن فہیرہ وہ دونوں سوار ہو گئے اور چلنا شروع کر دیا۔ اور راستے میں اگر کوئی پوچھتا ابوبکر صدیق سے تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ ان سے فرماتے کہ راجل یہدی طریقہ، کہ یہ مجھے رستہ دکھانے والے ہیں، راجلین یہدین الطریق، کہ یہ مجھے رستہ دکھانے والے ہیں، جی میرے راہبر ہیں، جی میرے رہنما ہیں۔ تو مدارج النبوۃ جلد نمبر 2 صفحہ 101، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ 4، دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 479 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کی ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت تھی، آپس میں رشتہ دار بھی تھے، تجارتی تعلقات بھی تھے، آنا جانا بھی تھا۔ تو ان دونوں شہروں کے درمیان سفر کرنے کے لیے مشہور راستے تھے جن پر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے ان راستوں سے سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ مشرکین مکہ ضرور ان رستوں سے تلاش کرتے نکلیں گے۔ اس لیے ماہر جو راہبر تھا عبداللہ بن عریقت، اس نے سفر کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ حضور رحمت اللہ العالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار یار کو جب راہبر لے کر غار سے چلا تو مکے کے نشیبی علاقے سے گزر کا ساحل سمندر کا رخ کیا اور اسفان کے نیچے سے گزرتا ہوا عام رستے پر آ گیا، اور وہاں سے امج گاؤں کے نیچے سے گزرا، اور پھر آگے جب مقام قدیر سے گزرتا ہوا عام رستے پر آ گیا، وہاں سے چلتے چلتے خرار، وہاں سے المرا کے موڑ پر پہنچا، وہاں سے لگت آیا، اور وہاں سے مولجا لکف پہنچا، وہاں سے مولجا مجاز، پھر وہاں سے مرجع مجاج پر، اور پھر وہاں سے مرجع زی افوین پر اور پہنچا، وہاں سے زی کسر، وہاں سے جداجد، اور وہاں سے اجرد آیا، پھر زسلم سے ہوتے ہوئے مولجا تھان، اور وہاں سے ابو لبیب، اور اب لبید پر آ پہنچا، وہاں سے فاجہ پہنچا، وہاں سے نیچے اتر کر ارج آیا۔ جب مقام ارج پر آیا تو یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک شخص کو، جس کا نام اوس بن حجر تھا، اس کو ایک اونٹ پر سوار کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک غلام جس کا نام مسعود بن حنید تھا روانہ کیا، تاکہ اہل مدینہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع دیں۔ اور یہاں سے روانہ ہو کر ارے سے روانہ ہو کر آئر کے موڑ پر پہنچے، اور کوبا کے موڑ پر دائیں طرف سے گزرتا ہوا ریم کی وادی میں اترا، اور وہاں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کوبا پہنچے، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کے لیے چشمے برا تھے، یعنی کہ وہ آپ کے انتظار میں تھے۔ تو یہ سفر جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 دن میں طے ہوا،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف پیر والے دن عصر اور مغرب کے درمیان مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ 9، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 23 پر موجود ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ہجرت کا سفر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ تو یہ ہماری تیسری نشست تھی جس میں ہم نے سفر ہجرت جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔